بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دن بھر سب بات کرتے رہے، خاص طور پر رات گئے جو سب سے زیادہ بات ہوئی وہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے سماعت چل رہی تھی الیکشن کے حوالے سے، سب کی نظریں اس طرف تھیں۔ پھر اسی دوران اور خبریں آتی چلی گئیں، سب کا دھیان اسی طرف تھا۔ سرفراز بگٹی نگران وزیر داخلہ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور نگران وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ منظور بھی کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں ملک چل کس طرح رہا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، نگران وزیر داخلہ نون لیگ کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے گا۔ اب نگران وزیر داخلہ ہوتے ہوئے 4 مہینے وہ کس کے لیے کام کرتا رہا؟ جس کی ٹکٹ لینی ہے اس کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، پکڑ دھکڑ، گرفتاریاں، کوئی کنونشن نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہی حال پورے نگران سیٹ اپ کا ہے۔ آج چیمہ صاحب ایسے ہی نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ جو پوری کوشش کی گئی اور اس میں کامیابی ملی کہ جناب بیوروکریٹس ہی ہونے چاہیے، جو کہ 1 سال سے نہیں بدلے ہوئے، وہی جو نون لیگ کے لگائے ہوئے بیوروکریٹس ہیں جو چھاپے مارتے رہے ہیں عمران خان صاحب کے گھر میں جا کر، انہی کو رکھا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا کہ یہ تبدیل کر دیے گئے ہیں، وہ تو اسلام آباد کے بیوروکریٹس نہیں تبدیل کروا سکے۔ تو اب ایک اور خبر یہ آ گئی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، سرفراز بگٹی کا استعفیٰ اور رات گئی، یہ بھی خبر بن گئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے الیکشن کمیشن سے پہلے ہی الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری کر دیا۔ اب بات یہ تھی کہ اس پر تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب، یہ آپ نے جو پریس ریلیز بنائی ہے، سارا شیڈول تیار کیا، پتہ ہے کہ نون لیگ سب کچھ کر رہی ہے، نگران سیٹ اپ ان کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے، سب کچھ ان کی ایما پر ہونا ہے، لیکن آپ نے الیکشن کمیشن کو بھجوانا تھا، پھر الیکشن کمیشن نے اس کو آگے جاری کرنا تھا۔ آپ نے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہی نہیں، خود سے جاری کر دیا۔ تو اب الیکشن کمیشن کو مشکل پڑ گئی ہے کہ وہ اس میں تھوڑی سی رد و بدل تو کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے، آپ سوچیے ذرا، نون لیگ، یہ الیکشن کمیشن نہیں، کوئی الیکشن کمیشن بھی نون لیگ ہی ہے، ہر ادارہ اس وقت نون لیگ ہے۔ آپ سمجھیے، ہر جگہ، ہر ادارے کا مطلب ہے ہر ادارہ۔ بیوروکریسی کی بات ہو رہی ہے نا جی، الیکشن کمیشن بھی اس میں شامل ہے۔ نگران سیٹ اپ آپ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو کتنی بڑی واضح مثال دے دی ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب استعفیٰ دے کر نون لیگ میں جناب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، ساری کہانی، سارا میدان سیٹ کر کے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر 60% سے زیادہ لوگ نکل آتے ہیں، 70%، 80% لوگ ووٹ دینے نکل آتے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ لوگ ووٹ دینے نکل آتے ہیں، یہ سارے استعفے اور یہ سارے یہ جو پلانز ہیں یہ سارے فارغ ہو جانے ہیں۔ اب سب کی نظریں تو اس طرف لگی ہوئی تھیں۔ جو دوسری خبر ہے جس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا، وہ شیر افضل مروت صاحب والا معاملہ ہے۔ یہ خبر تو ضرور آ گئی کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی کہ کس طرح ان کو غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں بار بار کہ یہ جس طرح سے گرفتاریاں ہوتی ہیں ایم پی او کے تحت، اور اس پر پتہ نہیں سینکڑوں اور اب تک ہزاروں یہ کام ہو چکا ہے تحریک انصاف کے خلاف ہر سطح پر، اور پشاور ہائی کورٹ نے بھی اس پر بات کی جی 700 ایم پی اوز جو جاری کریں گے جس میں کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا۔ یہ انگریز دور کا قانون ہے، آزادی کو دبانے کے لیے تھا کہ آپ مینٹیننس آف پبلک آرڈر، کہ جی خدشہ ہے کہ آپ امن و امان خراب کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کو ہم نے گرفتار کر لیا، نظر بند کر دیا 30 دن کے لیے۔ یہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہوا، آپ نے قانون کو ہی نہیں توڑا۔ یہ خیال ہے، ایک سوچ ہے، آپ سوچیے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ کسی نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ اب اس پر بھی کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ آج ہی ان کی رہائی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر نوٹس ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کوئی نوٹس نہیں ہوا تحریک انصاف کو کہ جناب یہ الیکشن کمیشن میں آپ کیوں چاہتے ہیں کہ جی وہ جوڈیشل آفیسرز لگائے جائیں، یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کو سارے بیوروکریٹس جو آپ کے خلاف ہیں وہی لگا دیے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں سپریم کورٹ نے نہیں سنا، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے، ہائی کورٹ میں بندہ بھی اندر کر دیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا شیر افضل مروت، لیکن اب پیر کو جناب جواب طلب کیا گیا ہے ڈی سی صاحبہ سے کہ جی بتائیں محترمہ، آپ نے کیوں شیر افضل مروت کو بھی، جو سینکڑوں آپ لوگ گرفتار کروا چکی ہیں، ان میں شیر افضل مروت نے ایسا کیا کر دیا۔ اب وہ معاملہ پیر کو ہے، لیکن اصل جو بات ہے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ لینے کے دینے کس طرح پڑے ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے پڑھ دوں گا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی جو پریس ریلیز آئی ہے جس میں تحریک چلانے کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ شیر افضل مروت کو گرفتار فوری اس لیے کرنا تھا کہ جی انہوں نے بلوچستان بھی جانا تھا، وہاں پر اب آغاز ہو رہا تھا ورکرز کنونشن کا، جس طرح خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا بہت کامیاب ہوئے، بلوچستان میں پھر بھی ورکرز کنونشن ہو گیا ہے اور وہ بھی اسی طرح جلسے میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ فرسٹ ایئر لیڈرشپ تو ہے نہیں، سیکنڈ بھی نہیں، تھرڈ بھی نہیں، شیر افضل مروت بھی پکڑ لیا۔ کارکنوں کے لیول پر جناب اتنے بڑے بڑے ورکرز کنونشن ہونے لگ گئے ہیں کہ وہ اب دیکھیے نا، وہ لیڈرشپ کی اس طرح محتاج ہی نہیں رہے۔ اب تو وہ خود وہاں پر منظم بھی ہوں گے، وہاں پر ایکٹیو بھی ہوں گے، وہاں پر ان میں ایک جذبہ بھی ہوگا، وہ خود سے اب ایک تحریک بھی چلا سکے ہوں گے، لوگوں کو کنونس کرنا وہ خود سے اب ذرا اڈاپٹ کر جائیں گے۔ تو ہر سطح پر یہ تو لوگوں کی ٹریننگ ہو جائے گی ورکر کنونشن کروانے کی، اور زیادہ تنظیمی طور پر مضبوط ہو جائیں گے، اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے۔
یہ تو ایک چیز نظر آ گئی بلوچستان میں. آپ دیکھ لیجئے شعیب شاہین جا رہے تھے, ان کو وہاں پر پکڑ لیا گیا ایئرپورٹ سے, وہیں سے واپس بھجوایا گیا زبردستی. پھر وہ کہہ رہے جی میں اسلام آباد آخرکار بائی روڈ پہنچ گیا ہوں, اور جو اطلاعات ہیں کہ بڑا ورکر کنونشن کامیاب ہوا. تو آپ شعیب شاہین کو گرفتار کر لیں گے تو لطیف کوسا آ جائیں گے. لطیف کوسا کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف میں شامل بھی ہو رہے ہیں. اچھا لطیف کوسا کو پکڑیں گے, اعتزاز احسن آ جائیں گے, بڑے سے بڑا نام آتا چلا جائے گا, تو کیا کریں گے آپ؟ اچھا اب آپ سنیے پشاور میں کیا ہوا. پشاور میں باقاعدہ سڑکوں پر آ گئے وکلا, سڑکوں پر آ کر احتجاج کیا, بینرز اٹھائے ہوئے. اور لاہور میں جناب مسلسل بیٹھکیں ہو رہی ہیں. لطیف کوسا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سازش ہے صوبوں کے درمیان لوگوں کو دوریاں پیدا کرنے کی, نفرتیں پیدا کرنے کی. تحریک انصاف کی لیڈرشپ بار بار کہہ رہی ہے, شیخ افضل مروت صاحب کے اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ہو رہا ہے کہ جی بالکل اس طرف نہیں جانا, یہ ایک سازش ہے, اس طرح سے کروایا جا رہا ہے. بار بار پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے, کہ جی بات تو یہ بن رہی ہے کہ جی مہمان کی ہم حفاظت نہیں کر سکے, مہمان کی حفاظت نہیں کر سکے. اور اتنا برا امپریشن گیا ہے وکلاء کے لیے بھی, پنجاب کی روایات کے حوالے سے بھی, عوام کے لیے, پاکستانیوں کے لیے, کہ جی ایک بندہ آیا, ایک مہمان آپ نے بلایا, وہ آیا, کوئی اس نے قانون نہیں توڑا, اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور کچھ بھی نہیں کر سکے. لیکن کچھ ہو رہا ہے. یہی بات جو بہت سے حلقے کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک بس ایک ضرورت تھی چنگاری کی کہ جی وہ وکلاء تحریک میں بدل سکے, متحرک ہو سکے. کیونکہ اب آپ دیکھیں سب سے زیادہ ٹکٹ تحریک انصاف نے وکلاء کو دینے ہیں, اور ان کو اور زیادہ مقبول کیا جا رہا ہے, ان کو اور زیادہ متحرک کیا جا رہا ہے, پرجوش کیا جا رہا ہے. تو یہ سب کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب جناب آپ کے سامنے میں اسلام آباد بار کا یہ جو اعلامیہ ہے یہ پڑھ دیتا ہوں, جو کچھ اس میں کہا جا رہا ہے آپ ذرا سنیے گا. ہر طرف وکلاء بیٹھے اب یہی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, دارالحکومت میں جو وکلاء کی سب سے اسٹرانگ باڈی ہے, اس نے پریس ریلیز جاری کی ہے. یہ 15 دسمبر کو جناب پریس ریلیز میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا. اور یہ ہے جی رضوان شبیر کیانی, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان, سیکرٹری اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. اور اس سے پہلے میں بتا دوں لاہور بار نے بھی پولیس کا داخلہ بند کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہمارے مہمان آئے تھے, آپ نے گرفتار کیا. اب جناب پنجاب پولیس, لاہور پولیس عدالت میں, احاطہ عدالت میں نہیں آ سکتی, اور ان کو اندر نہیں داخل ہونے دیا جائے گا پولیس کو جب تک کہ شیخ افضل مروت کو رہا نہیں کرتے. میں نے کو بتایا نا اب یہ پورے ملک میں پھیلا ہے. بلوچستان میں آپ نے دیکھ لیا, پہلے ہی وکلاء متحرک ہیں, سندھ میں بھی آپ دیکھ لیجئے. اور اب میں نے آپ سے عرض کیا کہ لاہور بار نے کہہ دیا ہے, پنجاب کے لحاظ سے سب سے بڑی بار, سب سے زیادہ وکلاء یہاں, انہوں نے کہا جی پولیس کو ہم آنے نہیں دیں گے, عدالتوں میں داخلہ ہی بند, پہلے شیخ افضل مروت کو رہا کرو. پشاور میں باقاعدہ جلوس نکل آیا, احتجاج شروع ہو گیا, اور یہ جاری رہنا ہے. جرگے وغیرہ وہ الگ سے ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پریس ریلیز ہے جی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمیشہ اپنے ممبران کے حقوق کی پاسدار رہی ہے, اور کسی بھی صورت میں اپنے معزز ممبران کے ساتھ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات برداشت نہ کرے گی. شیخ افضل مروت اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سینئر ممبر ہیں, اور وہ اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے لاہور میں اپنی سیاسی سرگرمیوں میں شمولیت کے لیے گئے, جس پر ان کو پولیس اور انتظامیہ کی طرف سے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا. ہم اپنے معزز ممبر جناب شیخ افضل مروت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی گرفتاری کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس وقت ملک میں جاری غیر قانونی مارشل لاء پر شدید تشویش کا اظہار کرتی ہے. ملک میں جس طرح لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں وہ بدترین مارشل لاء کے ادوار سے بھی برے ہیں. یہ جو بحث ہو رہی ہے نا جی اوہو ایسا تو پہلے ہو چکا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کہہ رہی ہے جی یہ بدترین ہے, مارشل لاء سے بھی برا ہے سب. ملک میں اسٹیبلشمنٹ جس طرح تمام اداروں کو اپنے غیر آئینی شکنجوں میں جکڑے ہوئے ہے, وہ عوامی آزادی اور جمہوریت اور ملکی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے. ادارے اپنی آئینی کام کرنے کی بجائے ملک کے ایوان اقتدار میں بیٹھنا چاہتے ہیں, جو کسی بھی صورت پاکستان اور عوام کے مفاد میں نہ ہے. ہم پچھلے کچھ عرصے میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی انجینئرنگ کے لیے بھی کوشاں ہے, جو کسی بھی صورت قابل قبول نہ ہے. عوام کو آزادی رائے کے حق سے محروم کرنا آئینی خلاف ورزی ہے, اور اگر ادارے اپنے غیر قانونی اقدامات سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف آئین شکنی کے مقدمات بھی دائر کریں گے. ہم ایک بار پھر ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام کو بنیادی حقوق اور آئین کی پاسداری کی جائے, اور تمام ادارے اپنے آئینی اختیارات کے تحت کام کریں. اب یہ آخری جملہ سنیے گا, بصورت دیگر یعنی اگر ایسا نہ کیا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ان کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کرے گی. لے جناب, ان کہہ رہی ہے ہم تحریک کا آغاز کریں گے, معاف کیجیے گا, یعنی شیخ افضل مروت کو رہا نہیں کیا جاتا تو پھر تحریک کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور وہ بھی اسلام آباد سے, اور باقی وکلاء پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.